شب گریزاں ہوگی آخر جلوائے خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمائے توحید سے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد۔ قیامت کا دن برپا ہونے والا ہے اور یہ بڑی کڑوی حقیقت ہے۔ قیامت کے دن اللہ اپنے پیاروں کو، انبیاء کو، اہل ایمان کو، فرشتوں کو شفاعت کا حق دے گا۔ انبیاء کی شفاعت سے، اہل ایمان کی سفارش سے جہنم میں سے لوگوں کو نکال کر جنت عطا کی جائے گی۔ لیکن یہ شفاعت، اس کی دو بنیادی شرطیں ہیں کہ سفارش وہ کرے گا جس کو اللہ اجازت دے گا۔ اللہ کے اذن کے بغیر، اس کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش نہیں کر سکے گا۔ دوسری شرط، جس کے لیے سفارش کی جائے گی اس کا مسلمان ہونا ضروری ہے۔ کافر اور مشرک کے حق میں کسی کی سفارش قبول نہیں ہوگی، نہ اسے کرنے کی اجازت ملے گی اور نہ وہ قبول ہوگی۔ آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنتے ہیں۔ صحیح مسلم 976 نمبر روایت ہے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، استاذنت ربی ان استغفر لی امی فلم یأذن لی، میں نے اپنے اللہ سے اجازت مانگی کہ اپنی والدہ کے لیے استغفار کروں تو اس نے مجھے اجازت نہیں دی۔ وَاسْتَأْذَنْتُهُ أَنْ أَزُورَ قَبْرَهَا فَأَذِنَ لِي، میں نے ان کی قبر کی زیارت کی اجازت مانگی تو مجھے قبر کی زیارت کی اجازت مل گئی۔ جس کے لیے شفاعت کی جا رہی ہے، جس کے لیے سفارش کی جا رہی ہے، وہ اہل ایمان میں سے ہو، یہ بنیادی شرط ہے۔ بہت سے لوگ آج کے دور میں وہ شرک اور بدعات اور کفر تک کے معاملات میں پہنچے ہوئے ہیں، اور جب ان کو سمجھایا جائے کہ بھائی قیامت کی گھڑی بڑی شدید ہے، جہنم کا عذاب بڑا شدید ہے، تو وہ جواب میں کبھی کسی پیر جی کا نام لے لیتے ہیں، کبھی کسی شاہ صاحب کا نام لے لیتے ہیں، ہم فلاں سلسلے میں ہیں، ہم فلاں سلسلے میں ہیں، ہم نے فلاں کا دامن پکڑا ہوا ہے، ہمیں وہ بچا لیں گے، ہمیں یہ بچا لیں گے۔ شرک اکبر وہ جرم ہے جس کی موجودگی میں کوئی شفاعت کرنے والا شفاعت بھی نہیں کر سکے گا۔ سیدنا انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شفاعت والی حدیث میں فرمایا، فَيَأْتُونِي فَأَسْتَأْذِنُ عَلَىٰ رَبِّي تَعَالَىٰ، لوگ میرے پاس آئیں گے، میں اپنے رب سے اجازت لوں گا، اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی کسی کی سفارش نہیں کر سکے گا۔ انبیاء بھی اللہ سے اجازت لیں گے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ سے اجازت لیں گے۔ فَيُؤْذَنُ لِي فَإِذَا أَنَا رَأَيْتُهُ وَوَقَعْتُ سَاجِدًا، مجھے اجازت دی جائے گی، اچانک میں اپنے رب کو دیکھوں گا تو میں سجدے میں گر جاؤں گا۔ فَيَدْعُنِي مَا شَاءَ اللَّهُ، جب تک اللہ چاہے گا
میں اسی سجدے کی کیفیت میں رہوں گا، اللہ کے سامنے سجدہ ریز رہوں گا. فیقال یا محمد ارفع رأسک قل تسمع سل تعطى اشفع تشفع. پھر مجھے کہا جائے گا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر مبارک کو اٹھائیے، کہیے کیا کہتے ہیں، آپ کی بات سنی جائے گی، مانگیے کیا مانگتے ہیں، جو مانگیں گے آپ کو عطا کیا جائے گا، سفارش کیجئے آپ کی سفارش قبول کی جائے گی. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے اجازت مانگیں گے، اللہ اجازت دے گا، پھر سجدہ ریز ہو جائیں گے اور طویل سجدہ کریں گے جب تک اللہ چاہے گا. اور اس سجدے کی کیفیت میں پھر مالک اعلان فرمائے گا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر مبارک کو اٹھائیے. تو شفاعت ہوگی اللہ کے اذن سے، جس کو اذن ملے گا وہی شفاعت کرے گا، اور جس کے لیے اذن ہوگا، جس کے لیے اجازت ہوگی، اس کے لیے شفاعت ہوگی. سمجھانے کے لیے مثال دیتا ہوں. ہمارے ہاں طالب علم 33 نمبر لے 100 میں سے تو پاس ہوتا ہے، کسی کے 30 نمبر آ جاتے ہیں اور اپنے ٹیچر سے کہتا ہے کہ آپ جائیے ہیڈ ماسٹر صاحب سے میری سفارش کر دیجئے، مجھے رعایتی 3 نمبر دے دیں اور میں رعایتی نمبر لے کے پاس ہو جاؤں. تو استاد کی سفارش ہوتی ہے، ہیڈ ماسٹر صاحب اس کو 3 نمبر اضافی دے دیتے ہیں، وہ پاس ہو جاتا ہے. 30 نمبر اس نے لے لیے، 3 اس کو سفارش سے مل گئے. ایک طالب علم وہ بھی آ کر کہتا ہے استاد جی میری بھی سفارش کر دیں. استاد پوچھتا ہے جی بیٹا آپ کے نمبر کتنے ہیں؟ کہا 0 ہی آیا ہے جی، ایک بھی نمبر نہیں ملا مجھے. تو کیا خیال ہے 0 والے کی بھی سفارش ہوگی؟ مثال سمجھ آ گئی؟ اب اس مثال کو فٹ کیجئے. ایمان لا الہ الا اللہ یہ درست ہونا ضروری ہے. کبائر کا مرتکب ہے، گناہوں کی وجہ سے جہنم میں ہے، لوگوں کے حقوق مارے ہوئے ہیں، مختلف مسائل ہیں جس کی وجہ سے یہ گھرا ہوا ہے اور جہنم کے عذاب میں ہے. ایمان ہے، لا الہ الا اللہ موجود ہے، توحید کا عقیدہ موجود ہے، تو یہ انبیاء کی شفاعت سے، اہل ایمان کی شفاعت سے، رب کی رحمت سے جہنم سے نکال کے جنت میں داخل کر دیا جائے گا. لیکن اگر ایمان نہیں، توحید رہی، لا الہ الا اللہ نہیں، تو پھر اس کے لیے کسی کی سفارش کوئی فائدہ مند نہ ہوگی. صحیح بخاری حدیث نمبر 335 جابر بن عبداللہ انصاری کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعطیت خمسا لم یعطہن احد قبلی، مجھے 5 چیزیں عطا کی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو عطا نہیں کی گئی. کان کل نبی یبعث الى قومه خاصہ، مجھ سے پہلے جو نبی مبعوث کیے گئے ہر نبی کسی خاص قوم کے لیے مبعوث ہوتا. وبعثت الى كل احمر واسود، اور مجھے پوری دنیا کے لیے بھیجا گیا، احمر اور اسود، سرخ اور سیاہ کے لیے بھیجا گیا، قیامت کی دیواروں تک اب کوئی اور نبی نہیں آنا. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ خاتم النبیین ہیں، نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا، یہ دروازہ بند ہو گیا. اب اگر کوئی یہ دعویٰ کرے کہ میں بھی اللہ کا میسنجر ہوں، میں بھی رسول ہوں، اللہ مجھ سے بھی کلام کرتا ہے، تو یہ کذاب ہے، دجال ہے. یہ دنیا کے 4 ٹکڑوں کی وجہ سے مسلمانوں کے ایمان پہ ڈاکہ ڈالنے کی ناکام و نامراد کوشش کر رہا ہے. یہ جھوٹے، یہ دجال، یہ کذاب جس کی خبر ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک زندگی میں دی تھی کہ میرے بعد کذاب ہوں گے، دجال ہوں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے. لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں. کئی پیروں نے اپنے مریدوں کو اپنے کلمے پڑھائے، کئی مریدوں نے اپنے پیروں کو نبیوں کے مقام پہ فائز کیا، کئی مریدوں نے اپنے پیروں کو اللہ کے مقام پہ فائز کیا. یہ سب کذاب و دجال، ایمان سے خالی، دین سے خالی، توحید سے خالی، غیرت سے خالی. ان کا اللہ کے نبی کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں. یہ مسلمہ کذاب کے راستے پہ چلتے ہوئے جہنم کا ایندھن ہے. ہاں یہ بات درست ہے
جو شخص یہ دعویٰ کرے کہ میں نبی ہوں، میں میسنجر ہوں، مجھ سے اللہ کلام ہوتا ہے، مجھ پہ وحی آتی ہے، یہ واجب القتل ہے، وقت کی اسلامی اسٹیٹ پر لازم ہے ایسے شخص کو گرفتار کیا جائے، لوگوں کے ہاتھوں کے پہنچنے سے پہلے اسٹیٹ کا ہاتھ اس تک پہنچے اور وہ اسے گرفتار کرے اور وہ اس پہ حد قائم کرے اور اس دجال کو، اس کذاب کو، اس کے تن سے اس کے سر کو جدا کرے، قتل کرے۔ عوام الناس قانون کو ہاتھ میں نہ لے تاکہ فتنے کی آگ نہ بھڑکے۔ یہ کام اسلامی ریاست کا ہے، مسلمان حاکم کا ہے کہ اگر کوئی آج نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو اس خبیث کے گریبان کو پکڑا جائے، اس کے ناپاک وجود سے اس دھرتی کو پاک کیا جائے، کیونکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہے اور اللہ نے آپ کو احمر اور اسود یعنی پوری دنیا کے لیے، پوری کائنات کے لیے بنا کر نبی بنا کر بھیجا ہے۔ آپ کے بعد کوئی اور نبی نہیں۔ وہ احلت لی الغنائم، اللہ نے غنیمت کے مال کو میرے لیے حلال کر دیا۔ ولم تحل لأحد قبلی، مجھ سے پہلے کسی نبی کے لیے غنیمت کا یہ مال حلال نہیں ہوا۔ مسلمان میدان جہاد میں اترتے ہیں، کفار سے مارکا ہوتا ہے، فتح پاتے ہیں، ان کا مال غنیمت وہ مسلمانوں کو ملتا ہے، جو مسلمانوں کے اندر ان کا امیر تقسیم کرتا ہے۔ یہ اللہ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شان دی کہ آپ کے لیے اور آپ کی امت کے لیے غنیمت کا یہ مال حلال کر دیا گیا۔ وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ طَيِّبَةً طَهُورًا وَمَسْجِدًا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ عزت دی، یہ مقام دیا، آپ کو انعام دیا کہ ساری زمین پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مسجد بنا دی، زمین کو پاک کرنے والا، اس مٹی کو پاک کرنے والا بنا دیا اور سجدہ گاہ بنا دیا، جہاں چاہے نماز پڑھیں، نماز کا وقت ہوا، مسجد آپ سے دور ہے یا آپ سفر میں ہیں، وہاں پر مسجد نہیں ہے، قبلے کا اندازہ کیجئے اور قبلہ رخ ہو کر اسی مٹی پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھیے۔ یہ زمین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور آپ کی امت کے لیے پاک کر دی گئی، مسجد بنا دی گئی۔ فَأَيُّمَا رَجُلٍ أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ صَلَّى حَيْثُ كَانَ، کوئی بھی مومن انسان، مسلمان انسان، نماز کا وقت ہو وہ جہاں پر بھی ہو وہاں پہ نماز پڑھ لے۔ ہاں، باتھ روم میں نماز نہیں ہوتی، حمامات میں نماز نہیں ہوتی، قبرستان میں نماز نہیں ہوتی، اس کے علاوہ پوری زمین کو اللہ نے اہل ایمان کے لیے مسجد قرار دے دیا۔ وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ بَيْنَ يَدَيْ مَصِيرَةِ الشَّهْرِ، اللہ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مقام دیا کہ ایک مہینے کی مسافت پر دشمن کے دلوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رعب طاری ہو جاتا ہے، اہل ایمان کا رعب طاری ہو جاتا ہے۔ وَأُعْطِيتُ الشَّفَاعَةَ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شفاعت کا منصب اللہ نے عطا کیا۔ قیامت کے دن آپ اپنی امت کی شفاعت کریں گے، حساب و کتاب کی ابتدا کے لیے شفاعت ہوگی، جنت میں داخلے کے لیے شفاعت ہوگی، اہل ایمان گنہگار کبائر کے ارتکاب کرنے والے جو جہنم کی آگ میں جل رہے ہوں گے انہیں نکال کر جنت میں بھیجنے کے لیے شفاعت ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کرتے جائیں گے اور اللہ آپ کی امت کو جہنم سے آزاد کر کے اپنی جنتوں کا وارث بنائے گا۔ سیدنا ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں اور یہ روایت بھی صحیح بخاری میں 3350 نمبر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یلقا ابراہیم اباہ آزر یوم القیامت وعلی وجہ آزر قطرۃ وغبرہ، ابراہیم علیہ السلام قیامت کے دن اپنے بابا آزر سے ملیں گے، اس حال میں کہ ان کے بابا کے چہرے پر گرد و غبار ہوگی، سیاہی ہوگی۔ فیقول لہ ابراہیم، ابراہیم اپنے بابا سے کہیں گے، الم اقل لک لا تعصنی، بابا میں نے آپ کو کہا نہیں تھا میری نافرمانی نہ کرنا، میں نے اور سے کہا تھا میری نافرمانی نہ کرنا۔ فیقول ابوہ فالیوم لا اعصیک، بابا کہیں گے ابراہیم آج میں تمہاری کوئی نافرمانی نہیں کروں گا، معنی یہ کہ آج میری مدد کرو، آج میرے لیے سفارش کرو، دنیا کی باتوں کو چھوڑ دو،
آج کے دن میں وعدہ کرتا ہوں تم جو کہو گے میں کہتا رہوں گا، جو کہو گے میں مان لوں گا، آج میں تمہاری نافرمانی نہیں کروں گا۔ فَيَقُولُ إِبْرَاهِيمُ يَا رَبِّ إِنَّكَ وَعَدْتَنِي أَلَّا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، ابراہیم کہیں گے اے اللہ، اے میرے رب، تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ میں تجھے رسوا نہیں کروں گا، جس دن لوگوں کو اٹھایا جائے گا قیامت کی گھڑی میں تیرے لیے کوئی رسوائی نہیں ہوگی، اور اس سے بڑی رسوائی کیا ہوگی کہ میرے بابا کو جہنم کی طرف لے جایا جا رہا ہے، اور تیرا میرے ساتھ وعدہ تھا ابراہیم میں تجھے رسوا نہیں کروں گا۔ فَيَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى، مالک جواب دے گا انی حرمت الجنت علی الکافرین، اے ابراہیم میں نے کفار پہ جنت حرام کر دی، کافروں کا ٹھکانہ جہنم ہے، وہ ہمیشہ کی دہکتی ہوئی آگ میں ہے، اللہ کی جنت میں کوئی کافر نہیں جائے گا، میں نے کفار پہ جہنم واجب کر دی اور جنت ان پہ حرام کر دی۔ ثم یقال یا ابراہیم ما تحت رجلیک، اے ابراہیم تمہارے قدموں کے نیچے کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام اپنے قدموں کی طرف دیکھیں گے تو ایک بجو انہیں نظر آئے گا جس کی ٹانگوں سے پکڑ کے اور گھسیٹ کے جہنم کے حوالے کر دیا جائے گا۔ معنی یہ کہ باپ ابراہیم علیہ السلام کی شفاعت نہیں پا سکیں گے، اور ابراہیم علیہ السلام کو اپنے بابا کی شفاعت کا اختیار نہیں ملے گا، بلکہ آواز لگے گی ابراہیم یہ جنت حرام ہے کافروں پر۔ میرے وہ بھائی اللہ کے لیے غور کریں جن کو اس دنیا کے اندر جھوٹے پیروں نے گمراہ کر رکھا ہے کہ فلاں جہنم میں تو کیا میرا سایہ بھی نہ جائے گا، پیر عبد القادر جیلانی سے دیکھا نہ جائے گا، جہنم میں تو کیا میرا سایہ بھی نہ جائے گا، فلاں صابری صاحب سے دیکھا نہ جائے گا، وہ چھڑا لیں گے، وہ حضرت آ جائیں گے، وہ سبز جھنڈے والے آ جائیں گے، وہ سلسلے والے آ جائیں گے، وہ شاہ جی آ جائیں گے، وہ پیر جی جو ہماری عورتوں کی چٹیاں کاٹتے تھے، وہ بابا جی جو ہمیں بلایا کرتے تھے، جن کے گھروں پہ جا کے ہم سجدے کرتے تھے، جن کے عرسوں میں ہم شریک ہوتے تھے، جن کے لیے ہم جانوروں کی نیازیں دیتے تھے، جن کے قدموں کو ہم چومتے تھے، جن کے نام کے ہم ذبح کرتے تھے، جن کے نام کی ہم دعائیں دیتے تھے، جن کو پکارتے تھے، مشکل کشا و حاجت روا سمجھتے تھے، یہ سارے آ جائیں گے اور یہ سارے ہمیں بچا لیں گے۔ اے پیارے بھائی، اگر عقیدہ درست نہ ہوا، اگر توحید درست نہ ہوئی، اگر عقیدے میں شرک ہوا، اگر کفر دل کے اندر داخل ہوا، تو یاد رکھو ابراہیم کے بابا ہو، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں، وہ جہنم کا ایندھن بن جائے گا۔ اللہ کو کوئی پرواہ نہیں، یہ نوح کے بیٹے ہیں، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہے، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں، یہ فرعون کی بیوی ہے، جنت کے اندر جا رہی ہے۔ یہ رشتہ داری اللہ کے ہاں نہیں چلتی، وہاں ایمان کا سکہ چلتا ہے، لا الہ الا اللہ کا سکہ چلتا ہے، رب کی توحید کا سکہ چلتا ہے۔ تو بھول جائیے کہ آپ کس سلسلے میں ہیں، بھول جائیے کس پیر نے آپ سے وعدے کر رکھے ہیں، بھول جائیے کس بابے نے آپ کو امیدیں لگا کے دی ہوئی ہے۔ اگر آپ کا عقیدہ درست ہے، ایمان درست ہے، توحید درست ہے، تو آپ اللہ کی جنت کے وارث بنو گے، اور اگر اس معاملے میں فیل ہو، توحید میں فیل ہو، ڈوب چکے ہو شرک کی لعنت کے اندر، تو پھر یاد رکھیے اللہ کے ہاں کسی رشتہ دار کی رشتہ داری کا کوئی معاملہ نہیں، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں، یہ کس نبی کا بیٹا ہے، یہ کس نبی کا باپ ہے، یہ کس نبی کا چچا ہے، یہ کس نبی کی بیوی ہے، یہ اللہ کے ہاں تولا نہیں جاتا، وہاں تولا جائے گا تو لا الہ الا اللہ کو شفاعت ہوگی، سفارش ہوگی اس کے لیے جس نے لا الہ الا اللہ کے قرار کیا، توحید کو سمجھا، شرک سے اپنے دامن کو بچایا، اور سفارش کرے گا کون؟ جس کو اللہ اجازت دے گا۔ اے اللہ تجھے تیرے پیارے چہرے کا واسطہ ہے مولا، اپنی رحمت سے ہمیں اہل جنت میں شامل فرمانا، ان پیاروں میں شامل فرمانا جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ شب گریزاں ہوگی آخر جلوائے خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمائے توحید